السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. لاسٹ ٹائم ہم نے سورہ الفاتحہ اس کو کور کیا تھا. اگر کوئی آپ میں سے کوئی بات شیئر کرنا چاہے اس میں سے کوئی غور و فکر کیا. مجھے تو یہ لگتا ہے کہ مطلب جب ہم سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں نا، ایک تو یہ لگتا ہے کہ یو گیٹ این انٹروڈکشن کہ یو گوئنگ ٹو سم تھنگ ویری امپورٹنٹ، اینڈ دین مطلب اٹس لائک ہر چیز کا نا آپ کو تھوڑا تھوڑا وہ مل جاتا ہے، آپ کو ٹیسٹ، اور پھر دل چاہتا ہے کہ اور سیکھو. بالکل صحیح بات ہے. یعنی آپ کو ہر چیز کا ایک ٹیسٹ فلیور بھی ملتا ہے، امپورٹنس بھی پتہ چلتی ہے، اور آپ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی اہم کام ہے جو بھی ہم نے اس وقت کرنا ہے اور جس کی طرف ہم نے توجہ دینی ہے. اور کوئی چیز؟ جی میں نے کلاس تو اٹینڈ نہیں کر سکی تھی، ریکارڈنگ سنی تھی میں نے آپ کی. وہ مجھے سورہ فاتحہ میں ہمیشہ لگتا ہے کہ یہ بگننگ آف اے کمیونیکیشن ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اس کو آدھا جو ہے وہ اپنے اور بندے کے درمیان میں جو ہے وہ کیا. تو اس طرح سے وہ مجھے لگتا ہوتا ہے کہ ایک ریلیشن شپ کا اسٹارٹ ہے ہمارا. بالکل. اور اس کو ہم نے کس طرح سے ڈیولپ کرنا ہے پھر وہ چلے گا. اور بگننگ آف اے کمیونیکیشن یا ڈائلاگ جو ہے وہ ہمیشہ بہت ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے. اس سے ایک امپریشن، ایک آپ کا جو ہے وہ آپ کی پورا ایک جیسچر جو ہے وہ نظر آتا ہے. صحیح بات ہے. آپ دیکھیں کہ جب ہم کسی سے گفتگو کرتے ہیں، جو آپ نے بار بار یہ بات کی کہ بگننگ آف کنورسیشن ہے، تو بگننگ آف کنورسیشن اگر آپ کی پہلی وہ بات ہی ذرا کسی سے مشکل ہو جائے نا، اوکھی سی ہو جائے، کوئی آپ سے صحیح طرح بات نہ کرے یا آپ کو کوئی ویلکم فیلنگ نہ دے، وہ ہم کہتے ہیں نا فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم خود بھی ذرا پیچھے ہٹ جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ نہیں، میرا نہیں دل چاہ رہا بات کرنے کو. لیکن جیسے ہی ہم سورہ الفاتحہ پڑھتے ہیں اتنی کمفرٹیبل فیلنگ ہو جاتی ہے، انسان کو لگتا ہے کہ کیا کچھ مجھے ملنے والا ہے. انسان کے اندر موٹیویشن جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ آنی شروع ہو جاتی ہے کہ ہم ایک امپورٹنٹ کام جو ہیں وہ کرنے جا رہے ہیں. تو آج ہم سورہ البقرہ سے آغاز کریں گے، کیونکہ جب ہم سورہ الفاتحہ میں یہ مان لیتے ہیں کہ اللہ رب ہے اور رحمان اور رحیم ہے، اس نے ہی آخرت کے دن کے فیصلے کرنے ہیں، ہم نے عبادت بھی اس کی کرنی ہے، ہم نے مانگنا بھی اس سے ہے، اور بہت امپورٹنٹ دعا بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، مجھے سیدھا راستہ چاہیے. اور اس میں ہم نے پھر کچھ لینڈ مارکس بھی ڈیفائن کر دیے. مجھے ایسے لوگوں کا راستہ چاہیے جن پہ اللہ کا انعام ہوا، مجھے ایسے لوگوں کا راستہ نہیں چاہیے جس پر اللہ کا غضب ہوا، جو لوگ خود سے گمراہ ہو گئے. تو پھر یہ سیکھنا پڑے گا نا، اس کی ڈیٹیلز جاننا پڑیں گی، صرف اتنی بات کافی نہیں ہے. اور یہ قرآن جو ہے یہ ہمیں دعوت ہی اس چیز کی دیتا ہے کہ اب آپ اس سے آگے بڑھیں، اب آپ ان باتوں کو تھوڑا سا کھوجیں، تھوڑا سا سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں اور ہمیں کن کاموں کی طرف جو ہے اب توجہ دینی ہوگی. سورہ البقرہ کی تھوڑی سی فضیلت دیکھ لیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن پڑھو کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنے ساتھیوں کے لیے شفاعت کرنے والا بن کر آئے گا. تم دو چمکنے والیاں یعنی سورہ البقرہ اور سورہ آل عمران پڑھا کرو، کیونکہ وہ دونوں قیامت کے دن اس طرح آئیں گی جس طرح دو بادل ہیں یا پرندوں کے پروں کے ٹکڑے ہوں، دونوں اپنے ساتھیوں کے حق میں جھگڑا کریں گی. تم سورہ البقرہ لازماً پڑھو کیونکہ اس کو پڑھنا باعث برکت اور اس کو چھوڑ دینا باعث حسرت ہے. ہاں، باطل اس سے مقابلے کی طاقت نہیں رکھتا. اور دیکھیں یہ بہت ہی اہم بات ہے، یعنی یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ سورہ البقرہ کو پڑھنا. اور صحابہ کرام کی زندگیوں کو ہم دیکھیں تو انہوں نے تو سالہ سال لگائے، یعنی کچھ ہمیں ایسے ریفرنسز ملتے ہیں کہ 8 سال لگائے جس میں وہ صرف سورہ البقرہ کو پڑھتے تھے، سمجھتے تھے، اس کو اپنی لائف میں اپلائی کرتے تھے، پھر دوبارہ لوٹ کر آتے تھے کہ اب اور مزید کیا اس میں سے سمجھیں. اور سورہ البقرہ کو آپ جتنی دفعہ پڑھتے ہیں آپ کو ایک اور اینگل سے بات سمجھ آتی ہے. تو یہ سورہ البقرہ کے جو میسیجز ہیں نا وہ بڑے اسٹرانگ ہیں. اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہم سورہ البقرہ کو پڑھتے ہیں کہ یہ پہلی مدنی صورت ہے، اور یہ وہ صورت ہے جس میں جو شریعت کے احکامات ہیں نا ان کی ابتدا ہو رہی ہے. ہمیں ٹیسٹ دیا جا رہا ہے، فلیور دیا جا رہا ہے کہ شریعت کیا ہے، شریعت کو کیسے فالو کرنا ہے. اب دیکھیں جیسے کوئی بھی ہم تعمیر کرتے ہیں نا، کچھ بھی بلڈنگ یا کوئی بھی پلان بناتے ہیں، تو ہم اس کو پہلے ایگزیکیوٹ کرنے سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ پہلے اس کی پلاننگ کرتے ہیں.
پہلے اس کو یا پیپر پہ یا کاغذ پہ یا کسی جگہ پہ اس کو تیار کیا جاتا ہے. تو کوئی بھی چیز تعمیر کرنے سے پہلے اس کا ایک خاکہ بنایا جاتا ہے, ایک نقشہ بنایا جاتا ہے, پھر اس کے بعد اس کو ایگزیکیوٹ کیا جاتا ہے. اگر آپ وہ کتاب پڑھیں 7 Habits of Highly Effective People, تو اس میں اس کو ہیبٹ 2 کہا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ آپ ایک کام کو 2 دفعہ کر رہے ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں 2 دفعہ کیسے کر رہے ہوتے ہیں؟ یعنی آپ دیکھیں اگر آپ کسی کو کھانے پہ بھی بلاتے ہیں, دعوت بھی دیتے ہیں, تو آپ پہلے مینیو بناتے ہیں, پھر آپ پورا سوچتے ہیں کہ اچھا مردوں کو یہاں بٹھانا ہے, عورتوں کو یہاں بٹھانا ہے, اچھا ان کے ساتھ اگر بچے آ رہے ہیں تو کیا تقریب کاری کر سکتے ہیں, کون کون سے ڈیکوریشن پیسز اٹھانے ہیں, یا بچوں کو کون سا کارنر دینا ہے, اچھا جو مہمان آ رہے ہیں وہ کیا کیا پسند کرتے ہیں, کوئی ویجیٹیرین ہے, اس میں کوئی گوشت لور ہے, اور اسی طرح سے کوئی ڈائبیٹک ہے تو ان کے لیے پھر میٹھا ایسا رکھنا ہے. یعنی ہم پوری پلاننگ کرتے ہیں. پھر ہم یہ بھی سوچتے ہیں جب وہ آئیں گے تو پہلے ان کو کوئی ڈرنک دینی ہے, اور یہ ہم نے پوری پلاننگ کی ہوتی ہے. پھر جب آ جاتے ہیں مہمان, اب ہم ان کو اس پورے پلان کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں, اب ہم ان کو اسی طرح سے سرو کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں کچھ تبدیلیاں بھی آ جاتی ہیں. گھر کا بھی اسی طرح پہلے پورا نقشہ بنایا جاتا ہے. یہ تھوڑی ہے کہ آپ کے پاس زمین ہے اور آپ نے وہیں پہ فوراً سے سریا رکھا اور سیمنٹ اور سب کچھ اور بنانا شروع کر دیا, اور پھر بعد میں کہہ رہے او ہو یہاں تو واش روم ہونا چاہیے تھا, یا یہاں تو یہ والا کمرہ ہونا چاہیے تھا. نہیں, آپ پہلے اس کی پوری پلاننگ کرتے ہیں. تو سورہ البقرہ جو ہے وہ ہمیں پورا ابتدائی خاکہ دیتا ہے کہ شریعت کیا ہوتی ہے. یعنی شروع میں ہی ہمیں ایمانیات کا بلینڈ خوبصورت سا ملتا ہے شریعت کے ساتھ, کہ ہمیں یہ سمجھ آ جائے کہ دین اسلام کیا ہے. جب ہم یہ پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ الرحمن الرحیم ہے, تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب ہم کہ اللہ تعالیٰ تو بہت کائنڈ ہے, اللہ تعالیٰ نے تو کچھ بھی نہیں کہنا, میرا رب ہے. میرا دراصل نا ایک بڑا اسپیشل کنیکشن ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. وی کلک ٹوگیدر. آج کل کے نوجوانوں سے بات کریں تو ایسی بات بھی بولتے ہیں. لیکن یہ جو اسپیشل کنیکشن ہے, اس میں ہمیں یہ بات سمجھ آنی چاہیے کہ اس کا مطلب کیا ہے, کہ میں اللہ تعالیٰ کے پورے احکامات کو, پورے جو بھی کرنے والے کام ہے اس کو صحیح طرح سمجھوں. اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے, حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, وہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مجھے سورہ البقرہ کی یہ آخری آیات عرش کے نیچے کے خزانے سے دی گئی ہیں, جو مجھ سے پہلے یہ آیات کسی نبی کو نہیں دی گئیں. تب ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ البقرہ کو ایک تو ہم شروع سے پڑھ رہے ہیں, لیکن جب ہم اس کے اختتام پہ پہنچیں گے تو وہ جو آخری آیات ہیں جو کہ ہم رات کو سونے سے پہلے بھی پڑھتے ہیں, تو وہ آیات جو ہیں ان میں پھر کوئی بہت ہی پروفاؤنڈ قسم کے میسیجز ہیں. ایسی باتیں میں بتائی گئی ہیں جو ہمیں ہر وقت دہرانے کی ضرورت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ, اس میں نماز پڑھا کرو, کیونکہ جب تم اس گھر میں سورہ البقرہ پڑھتے ہو تو شیطان اس کو سن کر لازماً بھاگ جاتا ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ایک تو ویسے ہم نے قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے, پھر ہم نے نمازیں پڑھنی ہیں, اس میں بھی ہم تلاوت کر رہے ہیں, صورتیں پڑھ رہے ہیں مختلف, پھر اس کے بعد ہم کہیں نہ کہیں ویسے بھی سیکھ رہے ہیں قرآن کو. لیکن ان سب باتوں کے ساتھ ساتھ سورہ البقرہ کی ایک اپنی امپورٹنس ہے, ایک اپنی اہمیت ہے اپنی جگہ پہ, جو قائم رہتی ہے, جس کو ہمیں بار بار پڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کی طرف جانا چاہیے. جیسے بچوں کو ہم جب میتھس پڑھاتے ہیں نا, تو وہ جو بھی پڑھ لیں ہم کیا کہتے ہیں, ٹیبلز تم نے ڈیلی ریوائز کرنے. ان کو ہم وہ جو بیسک وہ کانسیپٹ ہے اس پہ پیچھے نہیں جانے دیتے, اور جس بچے کے ٹیبل سٹرونگ ہوتے ہیں اس کا میتھس بھی سٹرونگ ہو جاتا ہے, وہ بہت سارے فارمولاز کو اچھی طرح اپلائی بھی کر لیتا ہے. تو اسی طرح سے سمجھیں کہ سورہ البقرہ کے ساتھ ہمارا کنیکشن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ونس اپون اے ٹائم میں نے سورہ البقرہ پڑھی تھی. کیونکہ دیکھیں آپ جب ویکلی درس پہ آتے ہیں یا کہیں پہ بھی قرآن کی گیدرنگ میں جاتے ہیں تو اب آپ آگے بڑھتے جائیں گے نا, اور کئی دفعہ ہم سال ہر سال ان کلاسز میں آتے رہتے ہیں. تو ہمارا کنیکشن سورہ البقرہ کے ساتھ ایک اسپیشل ہونا چاہیے ڈیلی کا. جیسے کوئی ایک جاننے والا ہے جیسے ہم کبھی کبھار ملتے ہیں تو ہم اس پہ بھی خوش ہوتے ہیں, بڑے اچھا لگتا ہے, کتنے سالوں بعد ملاقات ہوئی. اور کچھ ایسے ساتھی ہیں جن سے روز مل کر بھی لگتا ہے کہ ہائی کتنا مزہ آیا, روز بات کرتے ہیں اور ان کے ساتھ روز اپنا ایک تعلق جو ہے وہ بناتے ہیں. تو سورہ البقرہ کو ہم نے اپنی زندگی میں اس طرح سے رکھنا ہے. جیسے میں نے آپ سے کہا کہ جب ہم سورہ الفاتحہ پڑھ لیتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ایک دعوت ہے ہمارے لیے کہ اب ہم باقی 113 صورتیں بھی پڑھیں, ان کو سمجھیں, ان کو سورہ الفاتحہ کے ساتھ بھی ریلیٹیبل بنائیں, کہ جو ایک سمری ہمیں ملی تھی اب اس کی ڈیٹیلز کیا ہمارے سامنے آ رہی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنی زندگی کو تھوڑا سا ٹرانسفارم بھی کریں. اور اس کو اگر آپ مجھے پوچھیں نا تو ایک ٹرم آج کل یوز کی جاتی ہے پیراڈائم اور پیراڈائم شفٹ. یہ ایک پیراڈائم شفٹ ہے جو کہ ہمیں کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو پیراڈائم کیا ہوتا ہے؟ پیراڈائم یہ ہوتا ہے
کہ میرے اندر کا موسم کیسا ہے, میں کسی بھی بات کو جب سنتی ہوں تو میں اس کو کیسے پرسیو کرتی ہوں. یہاں پہ بیٹھے ہوئے بہت سے افراد ہو سکتے ہیں, سننے والے ہو سکتے ہیں, ایک ہی آیت کو سنتے ہیں, ایک ہی بات کو سنتے ہیں, لیکن وہ اپنے حساب سے لیتے ہیں. اور آپ دیکھیں کبھی کبھی ہم جب کسی ایک ہی اسپیکر کو سن کر جاتے ہیں تو ایک شخص ایک طریقے سے اپلائی کر رہا ہے, دوسرا شخص دوسرے طریقے سے اپلائی کر رہا ہے. کئی دفعہ ہماری بحث بھی چھڑ جاتی ہے, نہیں انہوں نے یہ نہیں کہا تھا, وہ تو یہ بات کر رہی تھی, یا انہوں نے اس طریقے سے اس کام کو کرنے کو کہا تھا, کیونکہ ہم اپنے پرسپیکٹیو سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ میں قرآن کو کیسے پرسیو کر رہی ہوں, کس طرح اس کو پڑھ رہی ہوں. اور اس کے لیے نا بہت دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے کلام کو اس طرح سمجھنے کی توفیق عطا فرمانا جیسے تو نے نازل کیا, جیسے تو چاہتا ہے کہ میں اس کو اپلائی کروں. یہ نہ ہو کہ ہمارا نفس ہمیں کسی ایک ڈائریکشن میں لے جائے, یا کوئی اسپیکر ہوتا ہے وہ آپ کو سمجھا رہا ہے, ٹیچر سمجھا رہا ہے, اب وہ ایک اینگل سے سمجھا رہا ہے, وہ بھی تو انسان ہی ہے نا, وہ دوسرا اینگل نہیں کور کر پا رہا. تو ہمیں ہر وقت یہ دعا کرنی ہے کہ مجھے ویسے ہی سمجھ آئے جیسے ہمارے رب نے اس کو نازل فرمایا ہے, مجھے اس کی وہی انٹرپریٹیشن کرنی ہے. تو پیراڈائم شفٹ میں کچھ باتیں آپ نے کیا یاد رکھنی ہیں, کیونکہ ہمارے کئی فکسڈ آئیڈیاز ہوتے ہیں جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں, کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں. کچھ ہم نے کلچرلی سیکھی ہیں باتیں, کچھ ہم نے بہت سے اور ٹیچر سے پڑھا ہے, ان سے سیکھا ہوا ہوتا ہے, کچھ ہم نے خود سے سوچ لیا ہوتا ہے کہ یہ قرآن ہمیں بتا رہا ہے یا اللہ کا کلام ہمیں یہ سکھا رہا ہے تو بس یہ بات ایسے ہی ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ جب ہم قرآن پاک کو پڑھیں نا تو ہماری سوچ میں وسعت آنی چاہیے. ہمیں یہ محسوس ہونا چاہیے قرآن پڑھتے ہوئے کہ ہم اپنی کمفرٹ زون سے نکل رہے ہیں. ہر بات میں جو ہم تھکے ہوئے ہوتے ہیں, اچھا میں کروں گی, حج کر لوں, عمرہ کر لوں, یہ پڑھائی کر لوں, یہ بچہ بڑا کر لوں, ذرا شوہر کو خوش کر لوں, ذرا فلاں کھانے پکا لوں, بس یہ شادی ہو جائے نا یہ جو آئی ہوئی ہے اس کے بعد کرنا شروع کر دوں گی. یہ نہیں, ہر دن مجھے لگے کہ میری سوچ ایک بڑی سوچ ہو گئی ہے اور میں اپنی کمفرٹ زون سے نکل آئی ہوں. جو پیراڈائم شفٹ ہوتا ہے جب ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں تو ہم جب آیات پہ غور کرتے ہیں تو ہمیں ایک نیا بڑا فریش قسم کا پرسپیکٹیو ملتا ہے. ہمارے سامنے جو چیلنجز ہوتے ہیں ہمیں ان میں اپرچونٹیز نکالنے آتے ہیں, کہ ہر وقت ہمارے لیے کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے نا. اور اکثر اوقات آپ دیکھیں جب ہم مسئلوں میں گھرے ہوئے ہوتے ہیں تو ہم مسئلے کو ہی ریپیٹ کرتے رہتے ہیں. جیسے ایک بچہ ہوتا ہے نا, جب اس کو کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے, وہ ہمیں یہ کہتا ہے آئس کریم کھانی ہے, آئس کریم کھانی ہے, آئس کریم کھانی ہے. ہم اسے بڑا سمجھاتے ہیں بیٹا تمہارا گلا خراب ہے, آئس کریم نہیں ملے گی. وہ تھوڑی دیر بعد جاتا ہے, پھر دوبارہ آ کر پھر وہی رٹ لگاتا ہے. تو ہمارا بھی یہ حال ہو جاتا ہے کہ ہم بہت سے معاملات میں بروکن ریکارڈ بن جاتے ہیں. ہم بھی بس اپنے مسئلے کو بتاتے ہی رہتے ہیں. جو بات سنتے ہیں ہم کہتے ہیں آپ نے بات بہت پیاری کی ہے, لیکن شاید آپ میری ساس سے نہیں ملی, شاید آپ میرے شوہر کو نہیں جانتی. آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ہمارے گھر میں کتنے مسئلے چل رہے ہیں. میں تو دل سے چاہتی ہوں یہ فارمولا اپلائی کر لوں, لیکن دیکھیں نا اب مسائل ہوتے ہیں. تو ہم نے اپنے ان مسائل میں سے راستے نکالنا سیکھنا ہے. یعنی قرآن پڑھنے کا مقصد یہ ہونا چاہیے, ہے چیلنج میری لائف میں, آج کی جو آیت آ رہی ہے ایگزیکٹلی اس چیز کو ایڈریس کر رہی ہے اور اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے, تو اس میں اپرچونٹی کیا ہے. اسی طرح جو ہمارے سیٹ بیکس ہوں ہماری لائف میں, قرآن پڑھتے ہوئے ہمیں اس میں کوئی نہ کوئی راستے نظر آئیں اٹھنے کے, آگے بڑھنے کے. جو ہم نے اپنی لمیٹیشنز اپنے پر خود لگائی ہوتی ہیں, اللہ تعالیٰ نے نہیں لگائیں. پتہ نہیں کون کون سی حد بندیاں ہم نے خود سے کر لی ہیں. میں یہ نہیں کر سکتی, یہ بڑا مشکل ہے. کبھی کوئی مجھے کہتا ہے کہ میری تو زندگی ختم ہوگی. اچھا کتنی زندگی ہم نے گزار لی, 30 سال. تو میں کہتی ہوں دیکھیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں آخری سانس تک موقع دیا ہے کہ آپ امپروو کر لیں, لیکن دیکھیں نا 30 سال تو میں نے ضائع کر دیے نا. تو آپ کیا کرنا چاہ رہی ہیں اگلے 30 سال؟ اگر اللہ نے آپ کو زندگی دی ہے تو آپ انہی 30 سالوں کا رونا چاہ رہی ہیں, یا آپ چاہتی ہیں کہ جی میں اپنے آپ کو کسی طرح بہتر بنا لوں؟ تو آپ نے اپنے آپ کو بتانا ہے آج مجھے پتہ چلا نا, آج سے اس پہ کام شروع کر دینا. اور میں نے اتنا دکھ نہیں منانا کہ میں پہلے نہیں کر سکی کہ جو کرنے کا کام ہے وہ بھی پیچھے رہ جائے. اسی طرح کریٹو ہونا سیکھیں. یعنی جب آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے اور یہ مجھے کرنا ہے, اور آپ کی آنکھوں کے سامنے اپنے گھر کا ایک خوفناک سینیریو آتا ہے, یا اپنی لرنڈ ہیلپ لیسنس آتی ہے کہ میں خود ہی بہت پریشان رہتی ہوں, اس وجہ سے میں یہ کام نہیں کر پاتی ہوں, تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے سوچنا ہے کہ اس کام کو اچھے انداز میں کیسے کیا جا سکتا ہے.
آئی ایم شیور دیر از اے پاسبلٹی, کوئی راستہ ہے. یہ نہیں ہو سکتا نا, اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی وہ کام کرنے کے لیے نہیں کہیں گے جہاں پہ ہمارے لیے کوئی اتنی مشکل ہے کہ ہم وہ اس کام کو لے کر چل نہیں سکتے. اسی طرح سے ہمیں اپنی پرسنل گروتھ فیل ہونی چاہیے. ہمیں لگنا چاہیے کہ جب میں قرآن پڑھنے کے لیے آتی ہوں تو صرف یہی نہیں کہ میں اس پوری مجلس سے, اللہ کے کلام سے ملحوظ ہوتی ہوں, مجھے بڑا کمفرٹیبل فیل ملتا ہے, مجھے وہ جو گلٹ ہوتا ہے نا پورے ہفتے کا کہ ہائے مطلب قرآن پڑھنا چاہیے زیادہ, وہ ختم ہو جاتا ہے. نہیں, صرف یہ نہیں ہونا چاہیے, یہ بھی ہونا چاہیے کہ جب میں قرآن پڑھوں تو مجھے لگے کہ میں گرو کر رہی ہوں, میں نئی باتیں سیکھ رہی ہوں, میرے مسائل جو ہیں وہ حل ہو رہے ہیں. اسی طرح میرے اندر ایمپتھی بڑھ رہی ہے, میں صرف اپنے لیے نہیں سوچتی, کیونکہ کئی دفعہ ہم قرآن پڑھتے پڑھتے کیا کہہ رہے ہوتے ہیں, کاش یہ والی آیات میرے ہسبینڈ سن لیتے, میری ساس سن لیتی, میری بہو سن لیتی, فلاں میرا جو رشتہ دار جو مجھے تنگ کرتا ہے نا کہ اس کو سننا چاہیے. ایسے کرتی ہوں, یہ والا نا اگر اس کی ریکارڈنگ مل جائے میں ان کو فارورڈ کر دیتی ہوں. یہ نہیں ہونا چاہیے. ہم نے کیا کرنا ہے, اپنے اندر ایمپتھی لانی ہے. ہم نے یہ سوچنا ہے کہ اچھا کہ میں یہ کر رہی ہوں اور میرا کوئی اپنا ہی پیارا نہیں کر پا رہا, تو میں اپنے کون سے ایسے بیہیویئرز اس کے سامنے لے کر آؤں کہ وہ بھی کرنا شروع کر دے, اس کے اندر بھی یہ تبدیلی جو ہے وہ آ جائے. ڈیسیژن میکنگ آپ کی بہت اچھی ہو جاتی ہے, کیونکہ جب آپ کو حلال اور حرام کی تمیز ہو جاتی ہے تو آپ پھر کیا کرتے ہیں, آپ آٹومیٹیکلی اپنی لائف کو اس طرف لے جانا شروع کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں یہ پورا ایک سسٹم یا ایک طریقہ کار دیا ہے, جو اب ہم انشاءاللہ یہاں سے پڑھنا شروع کریں گے تو ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے اپنے آپ کے ساتھ کچھ فیصلے کرنے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی کے مقصد کو پہچاننا ہے. اور جب ہم مقصد کو پہچانتے ہیں تو اس میں آپ کو بتا دوں آپ کے اندر کیا کیا کوالٹیز پیدا ہو جاتی ہیں. آپ کے اندر لیڈرشپ آ جاتی ہے. ہمیں سے ہر شخص ہو سکتا ہے ایسا نہ بن سکے کہ جی بہت کوئی درس دے, بہت کچھ اور کام کرے, لیکن آپ دیکھیں ہمارے اپنی ڈومین میں بہت سے ایسے افراد ہوتے ہیں جو ہم سے بار بار کنیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں, مشورے لے رہے ہوتے ہیں, ہم نے کسی کو گائیڈ کرنا ہوتا ہے. میں ہی گھر میں وہ اتھارٹی ہوں جس نے کسی بات پہ ہاں یا نہ بولنا ہے, چاہے وہ ملازم ہیں, چاہے وہ بچے ہیں, ایون شوہر کے ساتھ بھی بات چیت کرتے ہوئے, کچھ فیصلے کرتے ہوئے مجھے کچھ نہ کچھ بات بولنی ہے. تو میرے اندر ایک لیڈرشپ سٹائل ہونا چاہیے, گھبراہٹ والا نہیں ہونا چاہیے, ہونک نہیں ہونا چاہیے. ایسے نہیں کسی کو لگنا چاہیے کہ میں بات ہی اس طرح سے شروع کروں تو اصل آپ کو تو پتہ ہے نا مجھے تو انزائٹی ہو جاتی ہے, ڈپریشن ہو جاتا ہے, تو آپ میرے سے نہ یہ بات کیا کریں. میں ان کو بہت کلیئرٹی سے بتاؤں کہ ہاں ٹھیک ہے, میرا کوئی چیلنج ہو سکتا ہے, کوئی بات مجھے پریشان بھی کر سکتی ہے, لیکن میری آنکھوں کے سامنے اس وقت یہ آیت آ رہی ہے, یہ حدیث آ رہی ہے, یہ اسوہ حسنہ آ رہا ہے, اور اس کی روشنی میں مجھے لگتا ہے کہ ہمیں یہ کام کرنا چاہیے اور ہمیں اس طریقے سے اس مسئلے کو ہینڈل کرنا چاہیے. تو اس کو ہم کہتے ہیں گروتھ مائنڈ سیٹ آپ کا ہونا شروع ہو جاتا ہے, اور آپ اپنے پورے ارد گرد افراد کے سامنے ایک ریپل افیکٹ پروڈیوس کرتے ہیں. کیوں نہیں ہمارے ینگسٹرز کئی دفعہ کسی قرآن کلاس میں آنا چاہتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں کہ اماں حضور درس پہ بھی جا رہی ہیں, بخلائی ہوئی بھی ہیں, خود اپنے بہت سارے کام نہیں ہو سکتے, اپنے سسرالی رشتہ داروں کو تو وہ ہینڈل نہیں کر پا رہی, لیکن مجھے ضرور کہہ رہی ہیں کہ تم نماز پڑھو, تم اللہ سے تعلق مضبوط کرو, تم یہ کرو وہ کرو. تو بچوں کو بہت سی ڈسپیرٹیز نظر آ رہی ہوتی ہیں, لیکن اگر ہم ان کو جینوئنلی بتاتے ہیں کہ ہاں میرے بھی یہ اسٹرگلز ہیں, میرے بھی یہ کنسرنز ہیں, لیکن میں جو کچھ کرتی ہوں میں اس کو اپلائی کرنے کی بھرپور کوشش کرتی ہوں اپنی لائف میں, تو پھر کیا ہوتا ہے, وہ ایک پازیٹیو ریپل افیکٹ جاتا ہے, بچوں کو بھی نظر آتا ہے, وہ بھی پھر سوچتے ہیں, اس کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں. اسی طرح سے جب ہم اپنے آپ کو جب قرآن کلاس کے ساتھ اٹیچ کریں, آپ دیکھیں کئی لوگ ہمیں یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں تمہیں کیا ہو گیا ہے, تم کیوں اتنی ایکسٹریمسٹ ہو رہی ہو, تم نے یہ بھی شروع کر دیا, یہ بھی شروع کر دیا. دیکھو میں تو پچھلے 15 سال سے درس پہ جا رہی ہوں اور میں تو ویسی ہوں. ہاں میں سنتی ہوں, لیکن دیکھیں نا اب سوسائٹی میں بھی رہنا ہے, اب گزارا بھی تو کرنا ہے, اب ایک دم سے تو نہیں انسان اپنے آپ کو کر سکتا, لیکن آپ نے اپنے آپ کو بتانا ہے کہ نہیں, یہ میرے لیے لائف چینجنگ ایکسپیرینس ہونا چاہیے. انسرٹینٹیز آئیں گی, کئی لوگ ریزسٹ کریں گے, مجھے سوسائٹی میں بہت ساری چیزوں کے اگینسٹ بھی جانا پڑے گا, لیکن میں نے حکمت کے ساتھ اپنے آپ کو آہستہ 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 بہتر بنانا ہے. بڑی انٹرسٹنگ چیز میں پڑھی تھی, ساتھ ہی کوئکلی آپ سے شیئر کرتی ہوں, پھر ہم سورہ البقرہ کا آغاز کرتے ہیں. جو پیراڈائمز ہوتے ہیں, جو میں نے کہا نا کہ اندر کی سوچ ہوتی ہے, اس میں بہت ساری باتیں چل رہی ہوتی ہیں. جیسے اس میں وہ کہتے ہیں کہ 9 قسم کے پیراڈائمز ہوتے ہیں. ایک پیراڈائم کیا ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو سمجھتا ہے اور اپنے ماحول کو سمجھتا ہے. اب ہمیں دیکھیں یہ لسٹ ہمارے پاس اس لیے ہونی چاہیے, ہم بہت سی باتوں میں کنفیوز رہتے ہیں,
ہمارے سامنے کوئی مسئلہ آتا ہے تو ہمارے اندر آندھی طوفان تو چلتا ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں سمجھ آ رہی ہوتی کہ ہم نے کرنا کیا ہے. ہم قرآن بھی کھول کے بیٹھ جاتے ہیں اور پھر بھی ہمارا دماغ جو ہے وہ سائیں کر رہا ہوتا ہے. ہمیں یہ نہیں سمجھ آ رہی ہوتی کہ کیا کریں، کس طرح اس سچویشن سے ڈیل کریں. تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ اپنے آپ کو سمجھنا ہے اور پھر اپنے کنیکشن کو، جو بھی ماحول ہے میرا ماحول، میرے اپنے پرسنل چیلنجز، ان کو سمجھنا ہے. پھر ایک اور کام جو ہم نے کرنا ہے، اس کو سائیکالوجی کے ٹرم میں کہتے ہیں سیلف ایکچولائزیشن، یعنی ہماری جو بیسک نیڈز ہیں ان کو پورا کر کے میں کون ہوں، میرا زندگی میں آنے کا مقصد کیا ہے. کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو ورتھ لیس ہونے کے بہت میسیجز دیے ہوتے ہیں کہ میری زندگی کسی قابل نہیں ہے، میں کوئی کام ٹھیک نہیں کر سکتی. پھر ہمیں باہر سے بھی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں نا ایسی، کیونکہ اندر سے ہماری سوچ مضبوط نہیں ہوتی، ہماری عمارت مضبوط نہیں ہوتی، تو ہم ان میسیجز کو بھی بہت زیادہ انٹرنلائز کرنا شروع کر دیتے ہیں. پھر ہمیں مختلف جو ریلیشن شپس ہیں ان کی امپورٹنس کا پتہ ہونا چاہیے، ان کے بارے میں بہت کلیئرٹی ہونی چاہیے. ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ہر کام یا جو بھی ہم فیصلے کرتے ہیں، جو رشتے ہوتے ہیں نا، جڑے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو توڑا نہیں جا سکتا. یہ جیسے آج کل کے بہت سارے نعرے ہماری نوجوان نسل لگاتی ہے نا کہ میں نے جوائنٹ فیملی سسٹم میں نہیں رہنا، میں نے سیپریٹ رہنا ہے. تو بات یہ ہوتی ہے آپ جتنا بھی سیپریٹ رہ لیں، یا جو لوگ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ اسلام میں تو جوائنٹ فیملی سسٹم کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، تو پھر کیوں مجھے رہنا پڑے گا. آپ بے شک الگ بھی رہ لیں، لیکن آپ رشتوں سے کٹ کے نہیں رہ سکتے. اور جب ہم کٹ کے رہتے ہیں یا رشتوں کو جس جگہ پہ ہونا چاہیے وہاں نہیں ٹھہرا پاتے، تو پھر ہمارے مسائل جو ہیں بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں.